بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ خلیج میں جنگ خطرناک مرحلے میں داخل، ایران کے میزائل حملے، بحرین اور کویت میں امریکی مفادات نشانے پر۔ مشرق وسطی سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی مزید خطرناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق 16 جولائی کو بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات اور مفادات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ متعدد مقامات پر فضائی دفاعی نظام فعال ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تاحال مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر امریکی سینیٹ کام کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے ان فوجی اہداف پر کارروائیاں کی ہیں جو مبینہ طور پر آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہواز میں بچوں کے کینسر کے ایک ہسپتال کے قریب حملوں کے بعد احتیاطاً مریضوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ دوسری طرف کویت کی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ڈرونز کا مقابلہ کیا، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب بحرین، جہاں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں بھی فضائی دفاعی سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بڑھتی ہوئی اس کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقین سے تحمل اور سفارتی حل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر امریکہ نے اس خطے میں اپنی بحری اور فضائی موجودگی مزید مضبوط کر دی ہے، جبکہ ایران بھی اپنے موقع پر قائم نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہی تو خدشہ ہے کہ یہ تنازع صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورا خلیجی خطہ، عالمی تیل کی رسد اور بین الاقوامی معیشت بھی اس کے اثرات کی زد میں آ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے گراؤنڈ فورسز متحرک کر دیں، امریکی اڈوں پر نئے میزائل حملوں کا دعویٰ، خلیج میں جنگ مزید سنگین ہو گئی۔ مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب IRGC نے امریکی فوجی اڈوں پر نئے میزائل حملوں کی ویڈیوز جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف اقسام کے بیلسٹک میزائل پہلے سے طے شدہ اہداف پر داغے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے گراؤنڈ فورسز اور ریپڈ رسپانس یونٹ کو بھی حساس سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اقدام کسی ممکنہ زمینی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر کیا جا رہا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی آزاد تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب بیانات میں امریکہ کے اہم تیل بردار جزیرے خارگ آئی لینڈ کا ذکر بھی سامنے آیا ہے، جو ایران کی تیل برآمدات کا مرکزی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے مختلف دعوے گردش کر رہے ہیں، لیکن ان کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں اس کے ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایرانی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا اور دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران امریکی جنگی اخراجات سے متعلق بھی متضاد اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ بعض مصدقہ رپورٹ میں جنگ کی مجموعی لاگت 80 سے 100 ارب ڈالر تک بتائی جا رہی ہے، تاہم اس کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر دونوں ممالک کے درمیان حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا تو خلیج کا یہ بحران مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق سے امریکی فوج کا انخلاء شروع، ایران کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا، خلیج میں جنگ نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق عراق سے امریکی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع مزید شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی اور عراقی حکام کے مطابق 2024 میں طے پانے والے سیکیورٹی معاہدے کے تحت عراق میں امریکی فوجی مشن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے مطابق 30 ستمبر تک امریکی افواج عراق سے مکمل طور پر واپس چلی جائیں گی، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ دوسری جانب بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب IRGC نے خلیجی خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا، جس کے بعد متحدہ عرب امارات کے فجیرہ بندرگاہ پر بحری سرگرمیوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔
رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابن ہرمز سے گزرنے والی بحری آمد و رفت معمول سے کم ہو گئی ہے، جس سے عالمی تیل کی ترسیل اور توانائی کی منڈیوں پر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اسی دوران ایران مسلسل یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ اگر خلیجی ممالک اپنی سرگرمیاں مکمل فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے دیں گے تو وہ خود بھی خطرات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ایک اہم اسٹریٹجک تبدیلی ضرور ہے، لیکن اس کا ایران اور امریکہ کے موجود تنازع پر کیا اثر پڑے گا، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہونے والی پیش رفت کرے گی۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں خلیج کی بدلتی ہوئی صورتحال پر جمی ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی، ایران کا دو ٹوک جواب، خلیج میں جنگ کے بادل مزید گہرے، تیل کی عالمی منڈیوں پر خطرے کے سائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز سے متعلق تنازع حل نہ ہوا تو امریکہ آئندہ ہفتے ایران کے بجلی گھروں، پلوں اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے جوابی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ قطر، بحرین، کویت اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے میزائل اڈوں، بحری دفاعی نظام اور عسکری مراکز پر متعدد حملے کیے ہیں۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلی بار ایسے حریف کا سامنا ہے جو امریکی دباؤ کے باوجود اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے بعد صورتحال دوبارہ کشیدہ ہونے سے واشنگٹن کو نئی سفارتی اور عسکری مشکلات کا سامنا ہے۔ آبنہ ہرمز کے معاملے پر اختلافات بھی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ سابقہ مفاہمت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ واشنگٹن ایران پر عالمی بحری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور آبنہ ہرمز میں جہاز رانی متاثر ہوئی تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں، جس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت پر بھی پڑنے کا خدشہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر حملوں پر روس کا سخت رد عمل، امریکہ کو سنگین نتائج سے خبردار، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کے دوران روس نے ایران پر ہونے والے حالیہ امریکی حملوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہیں سفارتی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ حالیہ کارروائیوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل کو شدید دھچکا پہنچایا ہے اور خطے میں امن کی امید کو کمزور کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب IRGC نے خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا نیا مرحلہ شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ میں بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بات بھی کی گئی ہے۔ ادھر ایران اور اسرائیل کے درمیان بیانات کی جنگ بھی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ بعض ایرانی ذرائع کے مطابق IRGC کے ایک سینئر کمانڈر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو ایران اپنی فوجی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی قیادت بھی ایران کو سخت جواب دینے کے عزم کا اظہار کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے امریکہ پر کھلی تنقید اور ایران کی جانب سے مسلسل جوابی کارروائیوں کے دعوے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بحران مزید پیچیدہ ہو رہا ہے۔ اگر سفارتی کوششیں دوبارہ شروع نہ ہوئی تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک وسیع علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس کے اثرات عالمی امن، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی معیشت پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ $1.96 ارب کا دفاعی معاہدہ منظور ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کو کہا ہے کہ اس نے سعودی عرب کی فضائی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے تقریباً $1.96 ارب مالیت کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی۔ محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مجوزہ فروخت امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کے مطابق ہے، کیونکہ اس سے نیٹو سے باہر امریکہ کے ایک اہم اتحادی کی سلامتی بہتر ہوگی، جو خلیجی خطے میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا زمینی فوج بھیجنے پر غور، کیا امریکہ ایران پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے؟ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اعلیٰ معاونین کی کئی دنوں کی بریفنگ کے بعد ایران میں امریکی فوجی کارروائیوں کو بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جن آپریشن پر غور کر رہے ہیں ان میں ایران پر فضائی حملوں میں شدت لانا، آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی افواج بھیجنا اور ایک قلعہ بند جگہ پر بمباری کرنا شامل ہے جسے خفیہ جوہری کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی شام سیچویشن روم میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں حکومتی اور فوجی حکام کے ساتھ امریکی فوجیوں کے استعمال سے آبنہ ہرمز کے ساتھ جزیرہ خارگ اور دیگر علاقوں پر ممکنہ قبضے کے ساتھ ساتھ پیکیکس ماؤنٹین پر ایک سرنگ کمپلیکس پر ممکنہ بمباری کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں امریکہ کے ایران کے جوہری تنصیبات سے منسلک نشانہ بنانے کا آپشن بھی زیر غور آیا۔ اس کے علاوہ ایران میں مزید اہداف کے خلاف فضائی حملوں میں توسیع بشمول توانائی کے مقامات پر حملوں کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔